سب سے پہلے تو میں IBHMs کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس نے اس تمام تر جدوجہد کے اندر دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اتحاد ہیں، الائنسز ہیں، سب کو اپنے ساتھ شامل رکھا، اور اس میں پیٹیلف، گواس اور گسٹا، چونکہ یہ پرانی تنظیمیں ہیں اور اپنی ایک شناخت رکھتی ہیں امپلائیز یونین کے حوالے سے، ایسوسیشنز کے حوالے سے، اور آج بھی ہمیں موقع دیا۔ آج 2 سطحوں پر مذاکرات ہوئے۔ پہلی سطح مذاکرات کی یہ تھی کہ ہمارے سیکریٹریٹ سے ایڈیشنل سیکریٹری منصور راجپوت صاحب آئے تھے، اور منصور راجپوت صاحب نے بہت تفصیل سے ہم سے بیٹھ کے یہاں گفتگو کی، اور جتنی بھی ریگولرائزیشن کے پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ بات سندھ سیکریٹریٹ میں نہیں کی، تو گواس نے یہ کہا کہ نہیں، ہماری جتنی بھی میٹنگز ہیں، ان کے جتنے بھی فائلز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ IBHMs کی ریگولرائزیشن اور IBHMs کے ایشوز ہمیشہ گواس کی میٹنگ کا حصہ رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کبھی خود سے الگ نہیں سمجھا، اور یہ ریکارڈ ہمیں اب یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے آفس میں موجود ہے۔ ان سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن ان آفیسز کے اندر ہمارا پہلے سے موجود ہے۔ اس ریلیشن کے تحت بھی اعتماد سازی کی ایک فضا تھی، اور اس اعتماد سازی کی فضا کے اندر وہ جو سندھ سیکریٹریٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا وفد آیا ہوا تھا، جتنے دلائل ہم نے دیے تھے، ان دلائل کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ ڈاکومنٹس ہمیں دیں، اور ہم پوری جانبداری اور ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو بہتر سے بہتر سفارش ہو سکتی ہے، بہترین سفارش ہو سکتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنا کر ہم جو ہے نا وہ منسٹری کو بھیجیں گے۔ تو یہ پہلا وعدہ تھا جو آج صبح کی پہلی نشست کے اندر ہم سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کیا۔ اور منصور راجپوت صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ منصور صاحب ایک اچھے آفیسر کی شناخت رکھتے ہیں، ایکسپیسیس گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور 19 گریڈ کے اندر ہیں، اور حیدرآباد اور کراچی میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن کے اندر رہے، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ IBHM نے جو کام کیا ہے فیلڈ کے اندر، یہ کام اب کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام خود بولتا ہے کہ IBHM سے بڑھ کر اداروں کو سنبھالنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے لیے خلوص سے پورا ان کو لے کے ساتھ لے کے چلنا، اس کی مثال اس سے پہلے ماضی میں نہیں ملتی۔ ڈپارٹمنٹ نے خود یہ بات کی۔ اس کے بعد پھر دوسری جو نشست ہماری ہوئی، وہ آج ہماری نشست مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہوئی، اور یہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کمیٹی بنی تھی، لیکن کمیٹی اس سے پہلے باضابطہ ہم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ہم لوگ یہاں پر یہی کہہ رہے تھے کہ CM صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی اگر ہمیں آنر دے رہی ہے تو ہم سے بات کرے۔ تو آج ہماری وہ شرط منظور ہو گئی، وہ شرط قبول ہو گئی، اور آج ہمیں بلایا گیا، ہمیں دعوت دی گئی، آنر کے ساتھ ہمیں کمشنر ہاؤس میں بٹھایا گیا، اور کمشنر آفس کے اندر وہاں پر گورنمنٹ کا یعنی کہ پولیٹیکل سائیڈ بھی اور ایڈمنسٹریٹو سائیڈ بھی، ADC صاحب بھی بیٹھے اور ایڈیشنل کمشنر صاحب بھی ساتھ بیٹھے، جو پوری ان کی ٹیم تھی وہ بیٹھی، اور ہم لوگ بھی ساتھ بیٹھے۔ اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ جو پورے مہینے میں کام نہیں ہو رہا تھا، وہ کام آج الحمدللہ بخیر و خوبی ہوا۔ اس میں میں مشکور ہوں انتظار چلگری صاحب کا بھی کہ انہوں نے بھی ہمیں پورا وقت دیا، اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ یہ پوری ٹیم وہاں گئی تھی، 6 افراد کی، جس نے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کیے۔ آج کے ڈائیلاگز میں جو 3 باتیں سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ طے کر چکی ہے، یہ عہد کر چکی ہے کہ کسی کو بے روزگار نہیں کرے گی، یہ پہلی بات کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ جو آپ کو خدشہ ہے کہ لکھا گیا ہے کہ یعنی کہ دوسرا اس کی جو ہے نو مور ایکسٹینشن، فردر ایکسٹینشن، ہم اس جملے کو بھی غور کر رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ایسا جملہ بنا دیں گے کہ جو آپ کے لیے اطمینان کا باعث بن جائے گا، اور یہ آپ کے ذہنوں سے ٹینشن ختم ہو جائے گا کہ آپ کو بے روزگار کیا جائے گا۔ یہ آج کے مذاکرات میں دوسری باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فی الحال تو ایک لاک لگایا ہوا ہے کہ ریگولرائزیشن نہیں ہوگی، اور آپ کا تقاضا یہ کہ ریگولرائزیشن ہونی چاہیے، اور یقیناً اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے آپس کے اندر۔ آپ بھی بیٹھے اور ہم بھی بیٹھے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں،
اور جب یہ بات ہم نے کرنی ہے اور ٹیبل پر بیٹھ کے کرنی ہے تو پھر یہاں پریس کلب پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے وفد کو جو آپ نے 6 افراد کا وفد ایک کمیٹی بنا دی ہے اور گورنمنٹ نے 3 افرادی کمیٹی بنا دی ہے، یہ کل ہی بیٹھ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ناصر شاہ صاحب آج یہاں نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ وعدہ کرتے ہو کہ آپ آج کے اس کیا کہتے ہیں احتجاج کو گورنمنٹ کے اس وعدے کے ساتھ کہ گورنمنٹ پوری ہمدردی کے ساتھ، آج کی پولیٹیکل گورنمنٹ پوری ہمدردی کے ساتھ آپ کو بے روزگار نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھاتی ہے، تو پھر آپ کو کیا اس بات پر پھر بھی بازی دیں کہ نہیں ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ہاؤس کے پاس جا رہے ہیں اور ہمارا ہاؤس جو ہمیں کہے گا ہم اس کے مطابق سے فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مخلص ہیں، ہم بالکل مخلص ہیں. مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ آپ شہر سے پوچھ لیں کہ مرتضی وہاب کی شہرت اپنی زبان کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے کیا ہے. یقیناً لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ ایک اچھا چہرہ ہے جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیر بھی نہیں کی. جب پہلا وفد آپ کا مجھ سے ملا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ تجویز ہے کہ ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں، میں سی ایم سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے ابھی آپ سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے، میں نے سی ایم سے بات کی اور سی ایم سے بات کر کے میں نے کمیٹی آپ کی اناؤنس کروا دی ہے. اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہم پر اعتبار ہے آپ کو، اگر تو آج شام کو بیٹھ جائیں، کل صبح کو بیٹھ جائیں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ بھی ذرا ہمارا خیال کریں، اور وہ خیال آپ یہ کریں کہ آپ ہم پر اعتبار کر کے ہمیں ایک موقع دیں. ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہم پر اعتبار کر کے کچھ عرصے کے لیے بھلے آپ لوگ فی الحال یہاں سے چلے جائیں. ہم نے CWC سے بات کی، انتظار بھائی اور میں سائڈ پہ بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ یہ CWC آپ کا فیصلہ کرے گی. CWC نے ایک تفصیلی میٹنگ کی ابھی پیچھے بیٹھ کر، اور CWC کا بھی جو موقف بنا ہے اکثر کے رائے سے وہ یہی بنا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ اگر بات کر رہی ہے، بات کرنے کا موقع دے رہی ہے، تو پھر ہمیں گورنمنٹ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایکسٹینشن کے لیے جو بات انہوں نے کہی ہے، اس جملے کو ریموو کرنے کی بات کی ہے، بے روزگار نہ کرنے کی بات کی ہے، اور ریگولرائزیشن کے نقطے پر بھی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو پھر ہمیں گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے. بات چیت سے ہی جو ہے راستے کھلتے ہیں، تو ان راستوں کی طرف چلنا چاہیے. ہم سے بھی مشورہ لیا گیا، انتظار بھائی سے مشورہ لیا گیا، ہم سے بھی مشورہ لیا گیا. ہم نے پوری جو صورتحال ہو سکتی ہے دونوں صورتوں کو ہم نے کھول کر رکھا کہ بیٹھنے میں کیا فوائد ہیں اور اٹھنے میں کیا فوائد ہیں، بیٹھنے میں کیا نقصانات ہیں اور اٹھنے میں کیا نقصانات ہیں. ہر پہلو پر بات ہوئی ہے، اور ہر پہلو کے پر بات ہونے کے بعد CWC کی رائے یہ بنی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. لہذا جب تک یہ مذاکرات چلیں گے، اور تقریباً 1 مہینے کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم ایک مہینے تک کے لیے ہم فی الحال اپنے اس احتجاج کو ختم کریں گے، اور 1 مہینے کے بعد اگر ہمیں دوبارہ جمع ہونا پڑے گا تو انشاءاللہ بھرپور توانائی سے اور بہترین طریقے سے یہاں پر جمع ہوگا. اس دوران ایک بات اور بھی ہوئی ہے، انتظار بھائی نے بڑی فراخ دلی سے بات کی ہے، اور انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ کی تلوار جو لٹکتی ہے